پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے پچھلی عمر میں سیاست سے ایک ہی سبق سیکھا ہے اور اس سبق کو ایسا سیکھا اس کو بروئے کار لا کے ایک مرتبہ پھر پاکستان کے صدر بن گئے۔ وہ ایک مرتبہ اور بھی یعنی تیسری مرتبہ بھی پاکستان کے صدر بن سکتے ہیں، جس طرح سے میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان کے 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے، چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنتے رہ گئے۔ بہرحال آصف علی زرداری کی طرف سے سبق یہ سیکھا گیا کہ گھوڑے کی پچھاڑی اسٹیبلشمنٹ کی فوج کی اگاڑی سے بچنا چاہیے۔ آصف علی زرداری کو جب یہ سبق یاد ہو گیا، اس پر انہوں نے عمل کیا تو ایک مرتبہ پھر پاکستان کے وہ صدر بن گئے اور تیسری مرتبہ صدر بننے کا بھی راستہ ان کے لیے ہموار ہو گیا۔ ایک موقع وہ تھا جب آصف علی زرداری پاکستان سے جانا چاہتے تھے اور ایک مرتبہ ان کی طرف سے جب ابھی انہوں نے سبق یہ نہیں سیکھا تھا کہ فوج کی اگاڑی اور گھوڑے کی پچھاڑی سے بچنا ہے، تو ان کی طرف سے ایسا کچھ کر دیا گیا کہ صدر ہوتے ہوئے بھی پاکستان سے وہ جانا چاہتے تھے اور اپنے ساتھ وہ ایک بندوق بھی رکھ کے لے جانا چاہتے تھے ہیلی کاپٹر میں، لیکن ان کو پاکستان سے جانے سے روک دیا گیا۔ آصف علی زرداری صاحب ان دنوں صدر تھے تو کتنے مجبور ہوں گے، کتنا زیادہ ان پر خوف طاری تھا، اور جب وہ پاکستان سے کسی نہ کسی طرح سے چلے گئے، کیسے چلے گئے، ان کا اپنا وزیر اعظم تھا یوسف رضا گیلانی، اس کو کہہ کر وہ پاکستان سے گئے، کتنے خوفزدہ تھے۔ وہاں جا کے پتہ چلا کہ دبئی کی حکومت نے ان کا ہیلی کاپٹر اترنے سے انکار کر دیا ہے، تو آصف علی زرداری سے کہا گیا کہ آپ کا ہیلی کاپٹر واپس کراچی لے جایا جائے۔ تو آصف علی زرداری نے اس موقع پر ایک تاریخی فقرہ ادا کیا۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ میں 30 گھنٹے لینڈنگ کا انتظار کر سکتا ہوں لیکن کراچی واپس نہیں جاؤں گا۔ اتنا زیادہ خوف آصف علی زرداری پر طاری تھا ان دنوں، اور آج کل وہ انہوں نے کس طرح سے پھر اگاڑی سے بچے، پچھاڑی سے بچے کہ ایک مرتبہ پھر وہ پاکستان کے صدر بن گئے۔ آپ کے سامنے پوری سٹوری رکھتے ہیں کہ آصف علی زرداری کے ساتھ کب اور کیا ہوا۔ صدر آصف علی زرداری کی پہلی مدت صدارت کے دوران ان کے ترجمان رہنے والے سابق سینیٹر فرحت اللہ بابر نے اپنی کتاب دا زرداری پریزیڈنسی میں انکشاف کیا ہے کہ اکتوبر 2011 میں جب میمو گیٹ اسکینڈل سامنے آیا اور اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی، راولپنڈی مراد GHQ اور اسلام آباد سے مراد ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس، ان کے مابین کشیدگی بڑھ گئی تو صدر آصف علی زرداری شدید ذہنی دباؤ میں آ گئے۔ انہوں نے بھری بندوق سے راولپنڈی مراد GHQ اور اسلام آباد سے مراد ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس، ان کے مابین کشیدگی بڑھ گئی تو صدر آصف علی زرداری شدید ذہنی دباؤ میں آ گئے۔ انہوں نے بھری بندوق سے لیس ہو کر علاج کے لیے دبئی جانے کی کوشش کی، تاہم انہیں روانہ ہونے سے روک دیا گیا۔ صدر زرداری کی صحت تیزی سے بگڑ رہی تھی۔ اس وقت آذربائیجان میں موجود ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم حسین کو فوراً طلب کر لیا گیا، اور یہ وہی ڈاکٹر صاحب ہیں جو وزیر صحت ہوا کرتے تھے لیکن یہ لائسنس فروخت کیا کرتے تھے CNG کے۔ صدر مملکت کو دماغی MRI سمیت فوری طبی امداد کی ضرورت تھی۔ انہوں نے آرمی ہسپتال میں معائنہ کرانے سے انکار کر دیا۔ ان کے پاس 2 راستے رہ گئے تھے، کراچی یا دبئی۔ اپنے بیٹے بلاول سے نجی ملاقات کے بعد صدر زرداری نے فیصلہ اپنے بیٹے بلاول بھٹو زرداری پر چھوڑ دیا، جو اس کے بعد وزیر خارجہ بنے، اور آصف علی زرداری بارہا کہہ چکے ہیں کہ یہ بچہ آگے جا کے پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا۔ بلاول نے دبئی میں علاج کا انتخاب کیا، تاہم ڈاکٹرز نے زرداری کی حالت کے پیش نظر فضائی سفر نہ کرنے کا سختی سے مشورہ دیا۔ ڈاکٹر عاصم نے اصرار کیا کہ صدر مملکت کو صرف کراچی میں ان کے نجی ہسپتال منتقل کیا جانا چاہیے، کہیں اور نہیں۔ دبئی کے سفر کی تیاریاں جاری تھیں کہ ایک اور پیچیدگی پیدا ہو گئی۔
صدر زرداری سفیر حسین حقانی کو پاکستان میں چھوڑ کر نہ جانے پر بضد تھے۔ وہ ان کو ساتھ اپنے لے جانا چاہتے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ حسین حقانی فوج کے دباؤ کا شکار ہو جائیں گے، بلکہ انہی دنوں سفیر ہوا کرتے تھے امریکہ میں۔ ان کو کیسے پاکستان لایا گیا، یہ بھی اسی سٹوری میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور ممکنہ طور پر اس اسکینڈل میں ان کے خلاف کہیں سلطانی گواہ نہ بنا دیے جائیں، اس لیے آصف علی زرداری ان کو ہر صورت پاکستان سے باہر لے جانا چاہتے تھے، جن کو خصوصی طور پر پاکستان میمو گیٹ کے حوالے سے طلب کیا گیا تھا۔ صدر زرداری کا خیال تھا کہ میمو گیٹ اسکینڈل کے بنیادی ہدف حسین حقانی نہیں جو بظاہر نظر آتے تھے، بلکہ وہ خود تھے، یعنی آصف علی زرداری یہی سمجھتے تھے کہ ان کو ہدف بنایا جا رہا ہے، لیکن سامنے چہرہ ہے حسین حقانی کا۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے خبردار کیا کہ اگر حسین حقانی ملک چھوڑ کر چلے گئے تو اخباروں میں یہ شہ سرخیاں چھپیں گی کہ صدر زرداری اور سفیر حسین حقانی ملک سے فرار ہو گئے۔ اس صورتحال کے نتیجے میں عدلیہ، سیاسی جماعتوں اور فوج کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آ سکتا ہے۔ فرحت اللہ بابر کے مطابق گیلانی نے متنبہ کیا کہ اگر حسین حقانی ملک سے چلے گئے تو حکومت ایک دن بھی برقرار نہیں رہ پائے گی۔ گیلانی نے پاکستان میں زرداری کے میڈیکل ٹیسٹ کروانے کی بھی مخالفت کی۔ انہیں خدشہ تھا کہ میڈیا اور عدالتوں میں ٹیسٹ کے نتائج کو صحت کی بنیاد پر نااہل قرار دینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال صدر زرداری کو حسین حقانی کے بغیر سفر کرنے پر آمادہ کرنا ایک چیلنج رہا، بالخصوص اس وقت جب حسین حقانی کا نام چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے ماتحت سپریم کورٹ کے حکم سے ایگزٹ کنٹرول لسٹ یعنی ECL میں ڈالا گیا تھا۔ فرحت اللہ بابر کے مطابق جو انہوں نے اس کتاب میں لکھا، کسی نے صدر مملکت کو بے ہوش کرنے اور حسین حقانی کے بغیر ہیلی کاپٹر تک لے جانے کا مشورہ بھی دیا تھا، تاہم اس خیال پر سنجیدگی سے غور نہیں کیا گیا۔ ہیلی کاپٹر کی روانگی میں گھنٹوں تاخیر ہوئی کیونکہ صدر زرداری نے حسین حقانی کے بغیر جانے سے انکار کر دیا تھا۔ وزیر اعظم گیلانی نے زرداری کو یقین دلایا کہ حقانی کو وزیر اعظم ہاؤس میں محفوظ رکھا جائے گا، لیکن زرداری پرعزم رہے۔ جب صدر زرداری اور حسین حقانی آخر کار ہیلی کاپٹر پر سوار ہوئے تو پائلٹ نے دبئی سے لینڈنگ کی اجازت میں تاخیر کا حوالہ دیا۔ ایک معاون نے صدر کو مطلع کیا کہ دبئی نے اترنے کی اجازت نہیں دی، لہٰذا ہیلی کاپٹر کا رخ کراچی کی طرف موڑنے کا ارادہ ہے۔ زرداری نے انکار کرتے ہوئے اصرار کیا کہ میں اجازت کے لیے 30 گھنٹے انتظار کر لوں گا، لیکن کراچی واپس نہیں جاؤں گا۔ یہ خوف، اتنا زیادہ خوف کراچی سے، اپنے ملک سے، اور وہی کراچی، وہی پاکستان آصف علی زرداری کو اپنی باہوں میں بھرے ہوئے ہے۔ عمر چیمہ کی سٹوری میں بار بار میمو گیٹ کا ذکر آیا ہے۔ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ میمو گیٹ کیا تھا۔ میمو اسکینڈل پاکستان میں 2011 کا ایک سیاسی اور سفارتی تنازع تھا جو اس وقت سامنے آیا جب ایک یادداشت منظر عام پر آئی۔ اس اسکینڈل نے پاکستان کی سول حکومت اور فوج کے درمیان تناؤ کو ہوا دی، اور اس کا مرکز اس وقت کے پاکستانی سفیر برائے امریکہ حسین حقانی تھے۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ 2 مئی 2011 کو امریکی نیوی سیلز نے ایبٹ آباد میں ایک خفیہ آپریشن کے ذریعے اسامہ بن لادن کو ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ پاکستانی فوج اور انٹیلیجنس اداروں کے لیے شرمندگی کا باعث بنا اور سول فوجی تعلقات میں مزید دراڑیں ڈالی۔ میمو کی نوعیت یہ تھی کہ ایک امریکی پاکستانی بزنس مین منصور اعجاز نے فائنانشل ٹائمز میں ایک مضمون لکھا جس میں دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان کی سول حکومت نے امریکی حکومت کو ایک خفیہ میمو بھیجا ہے جس میں مدد مانگی گئی ہے کہ اگر پاکستانی فوج حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کرے تو امریکہ مداخلت کرے۔ میمو میں یہ وعدے کیے گئے تھے کہ پاکستانی انٹیلیجنس اداروں میں امریکی مداخلت کی اجازت دے دی جائے گی۔ اسامہ بن لادن نیٹ ورک سے متعلق 53
تعاون بڑھایا جائے گا، ملٹری قیادت کو کنٹرول کیا جائے گا۔ اس میں اہم کردار منصور اعجاز تھے، امریکی پاکستانی بزنس مین جس نے میمو کی موجودگی کا انکشاف کیا تھا۔ حسین حقانی اس کے دوسرے کردار تھے، اس وقت کے پاکستانی سفیر برائے امریکہ، جن پر یہ الزام تھا کہ وہ اس میمو کے پس پردہ تھے۔ آصف علی زرداری ایک کردار اور بھی تھے، اس وقت کے صدر پاکستان، جن پر بالواسطہ الزامات لگے کہ انہوں نے فوج کے خلاف سازش کی اجازت دی۔ جنرل اشفاق پرویز کرانی اس وقت کے آرمی چیف، وہ بھی اس اسکینڈل میں فریق تھے۔ جنرل شجاع پاشا اس وقت کے ISI کے چیف، جنہوں نے لندن میں جا کر منصور اعجاز سے ملاقات کی تھی۔ عدالتی کارروائی کچھ یوں ہوئی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک کمیشن تشکیل دیا اور یہ سپریم کورٹ کا بینچ افتخار محمد چودھری کی قیادت میں کام کر رہا تھا، جس میں 9 جج شامل تھے۔ اس نے تحقیق کے بعد اپنی رپورٹ میں کہا حسین حقانی میمو کے پیچھے تھے اور انہوں نے قومی مفادات کے خلاف کام کیا۔ تاہم حسین حقانی ملک چھوڑ کر جا چکے تھے اور انہوں نے ان الزامات کو مسترد کیا تھا۔ حسین حقانی کو سفیر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اسکینڈل نے پاکستان میں سول ملٹری کشمکش کو اجاگر کیا۔ کئی مبصرین کا کہنا تھا کہ یہ اسکینڈل فوج کی جانب سے حکومت پر دباؤ ڈالنے کا ایک ہتھ کنڈا تھا۔ یہ تھی پوری سٹوری جو فرحت اللہ بابر کی طرف سے شروع کی گئی، جس کو ہیڈ لائن دی گئی کہ ہتھیار سے لیس صدر زرداری کو علاج کے لیے دبئی جانے سے روکا گیا۔ یہاں پہ یہ بھی واضح کرتے چلیں کہ یہ میمو گیٹ کی بات ہو رہی ہے اور یہ وہ والا واقعہ نہیں ہے جس میں آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ فوج کے جنرلوں کی میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور پھر آصف علی زرداری صاحب نہ جانے کیا کچھ بجاتے ہوئے پاکستان سے رخصت ہو گئے اور اس وقت تک پاکستان نہیں آئے جب تک جنرلوں سے معافی نہ مانگ لی گئی، اور جنرلوں نے معافی نہیں دے دی تھی۔